على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص جانشین حضور ولی کامل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سبھی لوگ صبح سے مختلف مصروفیات میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مصروف ہیں، اور اس وقت اتنی ساری تعداد میں آپ لوگ یہاں بھی تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے اور حضرت صاحبزادہ صاحب کی سرپرستی میں اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان کو جب کوئی ایسی خوشی میسر آتی ہے جس کو وہ واقعی خوشی سمجھتا ہے تو پھر اس کا اظہار خود بخود اس سے ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اسے خوشی سمجھے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جہاں اس خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتے وہاں بھی خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں. جب ہم لوگوں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا، تو بہت سارے طالب علم جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ سے نماز بھی شروع کر لیتے تھے، اور ان کے والد صاحب بھی شروع کر لیتے تھے. اور گھر میں ایک بات اور بھی ہوتی تھی. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ بچے کا مستقبل ہے اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یار اگر تو فیل ہو گیا تو بڑا نقصان ہوگا. اور ایک بات اور بھی ہوتی تھی کہ اگر تو ناکام ہو گیا تو جو رشتہ دار تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں یا شریکہ برادری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے باتیں بھی کریں گے کہ تو یار فیل ہو گیا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ پھر وہ 31 مارچ، اچھا وہ دن بھی بڑی دیر سے آتا تھا، بڑا انتظار کرنا پڑتا تھا. 31 مارچ کو رزلٹ دیکھتے تو جا کے جب طالب علم اپنے والد کو بتا دیتے نا کہ میں پاس ہو گیا ہوں. سادے لوگ ہوتے تھے، باتیں بنانی نہیں آتی تھیں. آج کل جنگ جو ہے وہ سیاسی ہے ساری. تو وہ جس رشتہ دار کا پتہ ہوتا تھا نا اس نے پورا خوش نہیں بھی ہونا، اسے بھی ٹیلی فون کر کے ابا جی کہہ دیتے تھے السلام علیکم جی مبارک ہو گئے. وہ کہندے بھائیا خیر ہے، کہندے وہ نا تھوڑا بھتیجا 10ویں جو پاس ہو گیا ہے. اچھا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ اسے کوئی خاص اس سے مسرت ہے نہ کوئی خاص دلچسپی ہے، لیکن وہ خوشی اتنی زیادہ ہے. میں تراویح پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، کہیں میں گیا ہوا تھا عزیزوں کے ہاں، تو میرے ساتھ جو آدمی تراویح پڑھ رہا تھا اس نے نا بڑی رو رو کے تراویح پڑھی. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں قرآن مجید سے دلچسپی ہے یا کسی گہری تفسیر میں یہ بندہ الجھ گیا ہے کہ حادی ہو گئی ہے، اتنا رو رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ روتا ہے تو چیز طاری ہو جاتی ہے اس پر، پوری طرح چیز اس پر طاری ہو گئی. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تکمیل جب ہوئی نا رکعت کی، وہ 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ خیر ہے آپ زیادہ ہی تکلیف میں. تو کہنے لگے مولوی صاحب تراویحاں پڑھان والا میرا پتر ہے.
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ नहीं आ रही मैं खुशी संभाला केंज नहीं मेरा पुत्र पे। आप मेरी बात को समझें, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो बंदे से संभाली, चलो मैं सदके जावा मैं वारी जावा, ये अम्मा ने आखना है। अब्बा जी ये जुमले कह नहीं सकते, उनके लिए मुश्किल होते हैं इस तरह के लफ्ज़ कहने, लेकिन पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाए ना, कद बराबर हो जाए, तो वालिद इस तरह महसूस करता है कि जैसे कंधों का कुछ बोझ उतर सा गया है। कुछ ठंड, कुछ खुशियां बंदे से संभाली ना समझ आए तो फिर हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत पढ़ो, फरमाते हैं मैंने भी दुनिया बड़ी देखी, ज़माना बड़ा देखा, पर वो मंजर नहीं भूलता जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे। फरमाते लोगों का जो अंदाज था वो निराला था, कोई ऊँटनी के आगे चलता था, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई छत पे, कोई गली में, कोई नारा लगाता था, कोई या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा की सजाएं देता था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई अपने घर आने की दावत देता था, किसी का कोई अपना अंदाज था। लोगों से खुशी संभाली नहीं जाती थी। मेरे दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान पर तारी हो जाती हैं और फिर इंसान उनके इजहार की कोशिश करता है, और कोशिश करते हुए कभी वो नारा लगाता है, कभी वो महफिल सजाता है, कभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता है। देखो ये जो हुजूर की तशरीफ आवरी का अंदाज है ना, ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला के उस हुक्म पर अमल है। रब फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, चाहिए कि तुम अल्लाह की नेमत का चर्चा करो। वैसे मजमूई तौर पर ही कौम का ये हाल है कि लोग नेमतें नहीं बताते, सिर्फ दुख ही बताते हैं, ये मिजाज है। मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहता हूँ जब दुकानें सही चलती हैं फिर पीरों के पास क्यों नहीं आते कि पीर साहब आजकल बड़ी चल रही है, कोई शुक्र दा तरीका दसो। जब भी आते हो तभी आते हो कि आजकल हालात ठीक नहीं, लिहाजा बताओ कोई तरीका कि दुकान कैसे चले। नेमतें बताने का हमारा रिवाज नहीं है। पूरी पाबंदी लगाई गई है कि जब भी बयान करने दुख ही बयान करने। एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इस नेमत का चर्चा और इजहार होना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं होता कि चीजें पहले तय करके दी जाएं किसी को, तय करके, यानी मैं किसी जगह जाता हूं तो मैं उन्हें टेलीफोन तो नहीं करता कि बाहर दरवाजे पे आ जाना। मैंने तो नहीं कभी कहा कि जनाब आप फूल भी ले आना, हार भी ले आना। ये तो नहीं कभी कहा कि जनाब छत पे भी दो लोग खड़े हो जाएं। ये जितना एहतमाम किया जाता है किसी मौके पर भी, ये लोग अपने अपने तरीकों से करते हैं, अपने अपने हिसाब से सिलसिला कर लेते। जो चीज जायज हो, शरीयत से ना टकराती हो, शरीयत इस्लामिया जब उससे मना नहीं करती तो इजहार का तरीका हो। हाँ, कोई चीज बनावटी ना हो, कोई रस्मी ना हो, कोई मजबूरी वाली ना हो, यानी जो काम भी हो वो जरा ज़ौक़ वाला हो, जरा तबीयत पे तारी हो। हमारे यहाँ ना बात चीजें रस्मी हैं, रट्टा लगा लिया गया है। वो जो भी नात खा नात पढ़ के जाए ना, मेरी तरह का बड़ा बेसुरा भी हो और नकीब मजलिस को उसके कलाम का इंतखाब भी पसंद ना आया हो कि तूने मुस्तनद नहीं पढ़ा और अंदाज भी पसंद ना आया हो, तो फिर भी उसकी मजबूरी होती है ये कहना कि बड़े अच्छे तरीके से नात पढ़ रहे थे। और रट्टा लगाया गया, चूंकि हमारे यहाँ हर चीज को तय कर लिया गया है कि यही लफ्ज बोलने। कई दफा बात बोझ बन जाती। 2 बजे दावत हो रही है खतीब साहब को और ऐलान हो रहा है बिला ताखीर तशरीफ लाते हैं। मैं क्या 2 घंटे और ताखीर कर लो भाई, अभी भी बिला ताखीर है, 2 तो बच गए। बहुत सारी चीजें बिल्कुल रस्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जब वालेहानापन हो ना, तो फिर वो ना अपने अंदाज खुद लेके आता है। हुजूर ने किसी से कहा था कि अगर मैं वुजू करूं और बलगम शरीफ निकले मेरे मुंह से तो तुम अपने चेहरों पे मल लेना, कहा था हुजूर ने किसी से। लेकिन पढ़ो ना बुखारी, सहाबा तो मल लेते थे अपने चेहरे पर। नबी करीम ने किसी से कहा था कि मैं वुजू करूं तो वो पानी लेने के लिए दौड़ना, लेकिन वो दौड़ा करते थे। पढ़े बुखारी आप। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी से कहा था कि मेरे बाल संभाल के घरों में रखना, लेकिन अब पढ़े ना, हुजूर की अज़वाजे पाक ने रखे हैं, बुखारी में मौजूद है। और नबी करीम ने तालीम नहीं दी थी कि अगर कोई बीमार आ जाए
تو میرا بال پانی میں بھگو کے پلا دینا، یا وہ ڈبیا جس میں بال ہو وہ پانی میں بھگو کے کسی مریض کو پلانا، شفا ہو جائے گی۔ پر آپ بخاری مسلم پڑھیں، صحابہ نے حضور سے محبت کی تو محبت کے انداز بھی ساتھ ہی آئے۔ وہ حضور کے منہ مبارک نبی کریم کی بارگاہ میں پانی، وہ حضور کی ازواج پاک کی بارگاہ میں پانی پیش کیا جاتا تو اس ڈبیا کو پانی میں بھگو دیتی، یا مقدس منہ مبارک کو بھگو دیتی، مریض کو پلایا جاتا، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو، اور میں تو، ہم جب گئے نا سیلاب زدگان کی طرف تو لنگر بانٹنے والے زیادہ لوگ وہی تھے جو میلاد کرنے والے ہیں۔ میں آج دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ انہاں سانو پوچھن لگے کہ تواڈے بندیاں نو بڑی ترتیب ہے، میں کہا سی انہاں نو نا ہوم ورک کرایا ہے، پہلو ہی لنگر بنڈن دا طریقہ دسیا ہے۔ روز بانٹتے تھے نا، ہمیں طریقہ آتا تھا، لہذا وہاں بھی بانٹنا پڑا تو کوئی مشکل درپیش۔ وہ کئی شروع میں یہ ہوا کہ جب وہاں ساتھی گئے نا تو چونکہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، غریب آدمی کو عقل زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ غریب جو ہوتا ہے جہدے گھر دانے وہ دے یعنی گڈی لے لئیے تو انہوں چلان دا طریقہ بھی آ جاندہ ہے۔ اور جو جب زیادہ لوگ جو ڈائننگ ٹیبل پہ زیادہ بیٹھتے ہیں اور روز طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کانٹا کیسے پکڑنا ہے۔ اور محفل کے بیچ میں نے تھوڑا سا سالن لے کے پلیٹ میں ڈال کے کونے میں جا کے میں نے سیلفی کیسے بنوانی ہے، وہ سارا طریقہ ہوتا ہے۔ بڑی محفلوں میں ماڑے آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار گوشت گھر میں آتا ہے تو کئی دفعہ اماں بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک کوئی بوٹی ملنی ہے دوجیاں نو بھی دینی ہے۔ یہ غریبی میں غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، اب شرارت نہیں کرتے۔ تو شروع میں جب لوگ گئے نا وہاں ان کی مدد کرنے کے لیے تو وہ لوگ تیزی سے آئے، چونکہ یہاں بھی تجربہ نہیں تھا، چاروں جانب سے انہوں نے گھیرنا چاہا اور چیزیں لینی چاہیے، اور بعض لوگوں کو شکایات بھی پیدا ہوئی۔ اچھا، میں نے ایک منظر اس طرح کا بھی دیکھا کہ جب زیادہ لوگ جمع ہوئے تو وہاں ایک بندے نے نعرے لگانے شروع کر دیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ 4-5 اس نے نعرے لگائے۔ جب فضا بن گئی نا، بندے چپ کر گئے تو آخر میں کہنے لگا وہ ٹھہر جو تواڈے لیے آندا ہے سارا کچھ۔ میں کہ ویکھو اے نعرے بھی ساڈی پہلو ہی ٹریننگ دا حصہ نے، یہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا نا کہ قوم کو کس طرح کر کے مائل کیا جاتا ہے، یہ بھی سارا کچھ۔ دوستو، جب حضور سے محبت ہوتی ہے، جب پیار ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کی ساری زندگی بحث میں گزرتی ہے، اور بحث بھی وہ صرف مذہب کے معاملے میں کرتے ہیں، باقی کسی معاملے میں بحث۔ یہاں گجرانوالہ میں ایک سیاسی جلسہ تھا کچھ دن پہلے، تو مجھے بھی یہاں کسی مذہبی تقریب کے لیے آنا تھا، تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ دیکھے جو گاڑیاں کبھی کسی غریب کو ہسپتال پہنچانے کے لیے نہیں نہ نکلی، ان گاڑیوں پر بھی 6 لوگ بیٹھے تھے، جن پر اپنے بیٹے کو بھی لوگ کہتے ہیں نا ذرا دھیان سے بیٹھنا، بڑی مہنگی ہے، دوستوں کے پاس نہ لے کے جانا۔ وہاں 6-8 لوگ بٹھا کے خود لوگ مووی بنا رہے تھے تاکہ اپنے لیڈر کو دکھا سکیں کہ اتنے بندے لے کے آئے ہم تیرے جلسے میں۔ او خدا کے بندو، جب سیاسی اجتماعات میں تمہارا یہ حال ہوتا ہے، اور پھر میں نے دیکھا پسینے میں شرابور لوگ، 4 بجے کا ٹائم، 7 بجے لیڈر آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹی موٹی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑا جلسہ تھا، بڑی بات تھی۔ یہ تو سارا جھوٹ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو لیڈر سے پیار بھی نہیں، اس ٹکٹ سے پیار ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے آگے جانا ہے۔ جب کچھ جھوٹ موٹ کی زندگی گزارنے کے لیے لوگ اتنا کچھ دکھا جاتے ہیں تو رسول پاک کے ساتھ تو امت کو سچا پیار ہے اور والہانہ پن ہے، لوگوں میں شوق ذوق ہے، درد ہے، اور درد جب پیدا ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ اپنا رستہ بھی بناتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور میرے غریب خانے میں آ گئے تھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، نیچے ہم قیام کرتے تھے، ایک بالائی منزل تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو قبول فرمائیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے چونکہ لوگوں نے مجھے ملنے آنا ہے تو میں یہیں نیچے ہی قیام کروں گا۔ کتنے محبوب نے نیچے قیام کا ارادہ فرمایا، میں اپنے بچوں کو لے کے بالائی منزل پہ چلا گیا۔ کاش کبھی ہماری توجہ ہو ان باتوں کی طرف۔
فرماتے ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں چھت پہ کسی کام کے لیے اٹھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو ایوب کہیں تو اس جگہ کے اوپر تو نہیں چل رہا جہاں نیچے حضور تشریف فرما ہے. آپ ذرا میری بات پر توجہ کریں. اگر یہ ادب حضور سکھاتے تو پھر تو نبی پاک علیہ السلام پہلے فرما دیتے کہ بھئی ادب کا تقاضا ہے، میں اوپر جاتا تم نیچے رہو. لیکن یہ ادب، یہ محبت اور یہ لفظ صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں اپنی شکل و صورت ساتھ لے کے آئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صبح آ کے عرض کی حضور میں نے تو ساری رات ایک کونے میں کھڑے ہو کے گزار دی ہے. میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ حضور کہیں وہاں میرے پیر نہ لگ دیں جہاں آپ تشریف فرمائیں. تو ان کی آنکھوں میں وہ روشنی، وہ درد، وہ کیفیت اور ادب کا وہ انداز دیکھا. اللہ کے محبوب فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے، آپ نیچے آ جائیں، میں اوپر چلا جاتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں. تو میری بات کو سمجھ لیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو اس کا کوئی انداز بھی ہوتا ہے. میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے آپ کے سامنے. کبھی کوئی شخص شرعی دلیل پوچھنے نہیں گیا، ہم جس طرح کی رسومات ہوتی ہیں ان کے قائل ہو جاتے ہیں. ہماری ایک چچا زاد کی شادی تھی، ابھی بہت پرانی بات نہیں، 15-18 سال پہلے کی بات ہے. تو میرج ہال بک کرا لیا ہمارے چچا جان نے. تو ہمارے دادا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے تو پاگل ہو یا تیاں کروں ٹوری دیا نے، تو کیا بات کر رہا ہے، بچی میرج ہال لے کے جاؤں گے؟ بالکل نہیں. بڑا اصرار کیا، سمجھایا تو اس بات پہ راضی ہوئے کہ بچی گھر میں رہے گی، نکاح کی اجازت مولوی صاحب گھر سے لیں گے اور کھانا وہاں کھا لیں گے، لیکن پھر دولہا یہاں آئے گا، یہاں سے روانہ. یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوئی ہیں پہلے. پھر آہستہ آہستہ لوگ قائل ہو گئے. کسی نے کبھی شرعی دلیل پوچھی ہے؟ آپ نے کتنی ڈشیں کھانے کی پکانی ہے، کبھی کسی نے پوچھی ہے؟ اور اگر کوئی شخص کہے کہ جناب بالکل جائز ہے اور سونا پہننا بالکل جائز ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک دفعہ سونا پہنا تھا تو حضور نے تو پسند نہیں فرمایا. فرمایا آپ میری بیٹی ہیں، اگر آپ بھی سونے میں رہیں گی تو غریبوں کی بیٹیاں کس کو اپنے لیے دستور بنائیں گی؟ نبی کریم نے تو ایک وقت کھانا کھایا ہے. آپ کو اگر سنت ہی دیکھنی ہے تو نیرا میٹھا کھانا سنت تو نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. اگر آپ کو سنت ہی دیکھنی ہے تو پھر کچے مکان میں رہنا سنت ہے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں وقت گزارا ہے کہ جہاں ہاتھ اٹھایا جاتا تھا تو چھت کو جا لگتا تھا. چیزوں کو سمجھا جائے گا، جن چیزوں میں دین نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش پیدا کی جائے گی. تو میرے عزیزو، نبی پاک سے جب پیار ہوتا ہے، دیکھو ایک ہی کام ہے، اگر ٹائٹل بدل کے کر لیا جائے، اوپر صرف ٹائٹل تبدیل کیا جائے تو لوگ کوئی اعتراض نہیں کرتے. آپ درس قرآن لکھ لیں، لفظ درس قرآن ہوگا کیا؟ وہاں تلاوت ہوگی، پھر بول دے اس کے بعد پھر سلام اور دعا، یہی ہوتا ہے درس قرآن میں. تو درس قرآن لکھیں تو جائز ہے، اور محفل میلاد لکھ کے یہی کام ہو تو ناجائز ہے. اللہ جانے یہ کہاں سے منطق آئی ہے. میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بچے بڑی بڑی عجیب چیزوں کے شوقین ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو کہتے تھے فلانی جگہ نہ جانا، وہ صحبت تمہارے لیے ٹھیک نہیں. اب ہم منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بچے کی جیب میں ساری صحبتیں موجود ہیں. وہ کس کو سنتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے. ایک ایک گھر میں کئی کئی نظریات کے لوگ ہو گئے، ایک ایک چھت کے نیچے کئی کئی سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہو گئے، ایک ایک گھر میں. کیوں؟ لیکن پتہ نہیں لوگ کہاں الجھ گئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، بعض چیزوں سے بچوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھا جاتا ہے، ان سے کبھی بچوں کو توڑا. جو لوگ دکانداری کرتے ہیں نا، وہ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ پتر گاہک سے نہیں بگاڑنی، اس کے ساتھ انہیں برا سلوک نہیں کرنا، چونکہ یہ ہمارا گاہک ہے، یہ سامان لے کے جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارا کاروبار چلتا ہے.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں طے کر لیتے ہیں. کوئی بچہ کہے نہ بھلا، کرے بات گھر میں کہ میرا ماموں سے اختلاف ہے، کرے بات. چاچا جڈا مرضی بھی سونا ہوئے چندہ چاچو نہیں ہو سکتا، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، جو مرضی بھی ہو جائے. چاچو کبھی چندہ ہو سکتا، کبھی سنیا جی چندہ چاچو؟ ماموں ہی چندہ ہوتا ہے جو مرضی بھی ہو، اور یہ کرنا پڑتا ہے. چاروں نہ چھار ماموں کو چندہ ماننا ہی پڑتا ہے. اماں کہتی ہے پتر اے میرے پیکے نے، جو مرضی بھی ہو. میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ بھائی کا مقابلہ ہو جائے تو اماں کہتی خبردار میرے پرانو گل. آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. انہیں کہتے ہیں پتر ہر شے کے بغیر گزارا ہے، اس چیز کے بغیر گزارا. بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ ہمارے موسم ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا چل سکتا. 11 ربیع الاول کو نا اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کائنات کے سب سے بڑے محسن مدینے والے محبوب ہیں. انہیں بتاؤ، 12 ربیع الاول کو بتاؤ. میرا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہ 5 سال کا نہیں ہوا. میں نے آج اس کی ماں سے کہا تھا کہ اسے تیار کر دے، میں نے جلوس میں ساتھ لے کے جانا ہے. مجھے لگی ڈرتا ہے، اور آپ اس میں کیسے لے کے جائیں گے؟ پیدل چلنا ہے، اٹھا کے لے کے چلیں گے، کیسے چلیں گے؟ میں کہ تو انہوں کال صحیح. میں چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی نا اس کا مزاج بن جائے، طبیعت بن جائے. اور ہم نے اسے جلوس میں رکھا، گھر لے کے آئے. ابھی میرے آنے تک وہ کہہ رہا تھا سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ابھی تک کہہ رہا. اپنے بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں، اپنے بچے کو نا دیکھیں نا، کئی خریداریاں کراتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو موٹر سائیکل پہ جناب خریداری کرنے کے لیے بٹھا کے لے جائیں. اسے کہیں بیٹے آ تجھے میلاد شریف کا جھنڈا بھی لے کے دوں. ان کی زبانوں پر حضور کا نام گرامی تو جاری ہونا یار. ہمارے جیتے جیتے یہ رسول پاک پہ درود و سلام تو پڑھنے لگے نا. ہماری قیمتیں یہ بھی آپ دیکھ لیں نا اسٹیج پہ. مجھے تو ویسے پیار ہے صاحبزادہ صاحب سے، اور حضور نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتا بھی دینا چاہیے. میں مطلب اس ساری دنیا کو پتہ ہے، میرے سارے جاننے والوں کو پتہ ہے، میرے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ مجھے صاحبزادہ صاحب سے پیار ہے. تے انہوں فوٹو منع کر دے نے، پر وہ جنج دی پگ ہن اج بنی سی نا، وہ میں کئی 3-4 واری نا چوری چوری تکیا ہے. پہلی نظر ہی لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا، پر کسے نو کول بھی نہیں پھٹکن دیتا. اے تیرے حسن دے پیرے داراں جڑے کہندے نیڑے نہیں آنا، کیمرہ نہیں لیاونا. سیرت صادق، سورت صادق، سیرت صادق. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری ہی غزلیں اس پیارے کے نام کریں. میں اس وقت نہیں آیا کرتا، میرا لہجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات تھک گئے صبح سے نا جی. صبح بلکہ رات کو میں کہیں 2 بجے بستر پہ گیا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے صبح بہارا ہوتا ہے. پھر صبح ایک جگہ 8 بجے گیا، پھر ایک 12 بجے جلوس تھا، زور کے بعد محفل تھی، عصر کے بعد جلوس تھا. تو اب تو میں ملٹھی کھا کے آیا کہ چلو کہیں نہ بند ہو جائے کدھرے گلا. لیکن اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں خطیب پاکستان حضرت مولانا ابو طاہر عبدالعزیز صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے صاحبزادے بھی یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائے. دوستو، مجھ سے ایک دوست نے کہا یہ محفل میلاد کی برکت کیا ہے؟ میں کیا پڑھ ہاں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بحسنت جمیع صلو علیہ. میں کہ ہو سکتا ہے تینوں ترجمہ نہ ہوندا ہوگی، پر بزرگاں نے میلاد چینا کو پڑھیا ہی کہ تینوں بھی یاد ہو گیا ہے. ترجمہ بے شک آتا ہے یہاں مولا صلی وسلم دائما علی حبیب کا. ترجمہ آتا ہے سب کو، پر مزہ تو آتا ہے نا پڑھنے کا. یہ محفل میلاد کی برکت ہے. یہ یاد کرا دیا. چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکلوں پہ کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے.
تو یہ میلاد ہو رہا ہے تو ہمارے بچوں کی زبانوں پر حضور کی نعتیں جاری ہو گئی ہیں نا. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میرے دوستو اپنی اولادوں کو جوڑیں. میں آپ سے عرض کروں ڈپریشن کے مریض بڑے بڑھ رہے ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن گھروں میں مال زیادہ ہے وہاں ٹینشن زیادہ ہے. جہاں بالکل آسانی ہو گئی ہے نا, بچے بالکل شہزادوں جیسی زندگی, وہاں ڈپریشن آ گیا ہے. چونکہ جب جسمانی حرکت کم کرتے ہیں نا لوگ تو پھر وہ تھکتے نہیں ہیں, تو نیند نہیں سکون کی آتی. ڈپریشن بڑا ہے, ٹینشن بہت زیادہ ہے, اور ایک بڑی تعداد ہے اب لوگوں کی جو باقاعدہ نفسیات کے ڈاکٹروں کے پاس رش ہونے لگ گیا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, جو نبی پاک کی تعلیمات ہیں وہ بندے کی روح سے بات کرتی ہیں. اگر اپنے بچوں کو, ایک بچے کو میرے پاس لایا گیا, کہنے لگے جناب ساری رات نہیں سوتا. تو میں نے اسے کہا کیوں نہیں سوتے؟ تو کہنے لگا جی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ابا جی میرے, بیٹھ جاؤ بیٹا چھوڑو, کہتے ہیں کہ خیال آتا ہے اتنی مشکل سے میرے والد صاحب نے یہ سارا نظام بنایا ہے, تو اب تقسیم ہونے لگا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے سارے چچا لے جائیں گے, ہمارا گھر فلانی چیز. میں تو اپنے دوستوں کو بڑے جھوٹ سچ سنا بیٹھا ہوں, تو اب تو ہمیں چھوٹے گھر میں ڈپریشن کا شکار ہوں, واپس آنا پڑے گا. خوف طاری ہے. مطلب جو قوم سانپوں سے ڈرنے لگ جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ رسیوں سے بھی. میں نے اسے کہا یار میں ماہر نفسیات تو نہیں, پر نبی پاک کا ایک فرمان تمہیں سناتا ہوں, ایک صرف تو نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو نہ 11 دفعہ فجر کے بعد پڑھنا ہے, اور 11 دفعہ عصر کے بعد, اور 11 دفعہ عشاء کے بعد, اور تو نے اونچی آواز میں یہ پڑھنا ہے. 3 دن کے بعد مجھے بتانا کیفیت کیا ہے. حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, حضور نے فرمایا تھا یہاں بیٹھ میرے پاس, اور فرمایا ایک بات میری یاد رکھنا, سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو, اور سارے مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تب تک نہیں سنوار سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے, بڑے بڑے نادان لوگ جنہیں 2 لفظ نہیں لکھنے آتے, میں نے کروڑ پتی دیکھے جن کو بالکل نہیں سمجھ دنیا میں کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے, ارب پتی ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے تے دانش مند سیانے. بے وقوفاں دے میں نوکر ویکھے تے آپوں دانش مند سیانے. وہ آپ توجہ اللہ کی جانب کرے. نبی پاک نے تو ہمیں مضبوط کیا, مضبوط. حضور نے فرمایا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رب کہتے ہیں نبی پاک تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. حضور نے ہمیں تگڑا کر دیا, تگڑا. ہمارے ہاتھوں میں رب رسول کا دامن دیا ہے. جنگ احد میں حضور نے فرمایا تھا عمر اعلان کر دو کہ ہم اللہ رسول والے ہیں. ہمارے جو لوگ میدان میں جہاد کر رہے تھے اور بچ گئے ہیں وہ غازی ہیں, اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں رب نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. اور حضور فرمانے لگے میرا مومن ہر معاملے میں اجر پاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مشقت ڈالے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے, اور رب نعمت عطا کرے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے. ہماری اولادیں اگر حضور کی تعلیم کے ساتھ جڑ گئیں تو یہ مضبوط ہو جائیں گی, یہ بزدلی سے نکل آئے گی, انہیں جینا آ جائے گا. بلکہ جو میرے رسول پاک کی تعلیمات سے جڑ جائے, جینا کیا اسے تو مرنے میں بھی مزہ آنے لگ جاتا ہے. وہ تو 14 سال کے بچے آ کے کہتے ہیں حضور ہم تیار ہیں جہاد پہ جانے کے لیے. مرنا آ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم 2 اے سی لگوا کے دو, جائز پیسے ہیں تو حرج کوئی نہیں. آپ 3 گاڑیاں دروازے پہ کھڑی کرو, جائز پیسے ہیں تو جتنے مرضی بنگلے بناؤ, جائز ہے تو, لیکن انہیں اعصابی طور پر بھی تو مضبوط کرو. لیکن یاد رکھنا جینا انہیں تبھی آئے گا جب وہ اس محبوب سے جینا سیکھیں گے جنہوں نے جینے کے سلیقے عطا فرمائے ہیں. باقی ہر جگہ جدھر جدھر بھی وہ جائیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہی لے کے آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. آخر دعوانا